السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ اللہ رب رحمان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس الہ العالمین رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں ایک بار پھر سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً کتنے ہمارے عزیز پیارے رشتہ دار جنہوں نے اس رمضان کا آغاز ہمارے ساتھ کیا لیکن وہ اختتام ہمارے ساتھ نہیں کر سکے۔ رمضان باقی ہے لیکن وہ باقی نہیں ہے۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ سحر و افطار میں موجود تھے اور اس رمضان کی پلاننگ کر رہے تھے۔ آج رمضان ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں نے عید کی تیاری کر لی ہے، عید کے جوڑے تو سلائے ہیں لیکن کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں کو وہ پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ گھڑیاں، یہ لمحات جو اللہ رب رحمان نے ہم کو دیے ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی قدر کر رہے ہیں۔ یہ گھڑیاں گزر جائیں گے، یا تو ہم ان کو گزاریں گے، اگر ہم نہیں تو یہ گھڑیاں ہم کو گزار دیں گے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بہت ہم نے سنا کہ رمضان جنت کے داخلے کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ یعنی ہر چیز کے ساتھ یہی بات کہی گئی، اگر رمضان کا روزہ ہے یا رات کا قیام ہے، لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہوئے اگر قیام کر رہا ہے تو کرنا کیا ہے؟ ایمان و احتسابا، اپنا احتساب کرنا ہے، خود کو پرکھنا ہے، خود کو دیکھنا ہے۔ یہ رمضان تبدیلی کا مہینہ، یہ رمضان گناہوں سے معافی کا مہینہ، یہ رمضان خود کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا مہینہ، یہ رمضان کھانے پینے کی فکر کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا مہینہ، یہ رمضان رات کو سونے کی فکر کی بجائے اللہ کو منانے کی فکر کا مہینہ۔ فرمایا کہ جو یہ فکر کر لے گا، جو اپنی زندگی پہ نظر ڈال لے گا، جو اپنے آپ کو پھرول اور ٹٹول لے گا، وہ گناہ جن کو یہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اور اس کا فضل ہے کہ اس نے اس کے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے، جو ان گناہوں کو تنہائی میں اپنے رب کے سامنے پیش کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن یہ کس کو میسر آئے گا؟ جو اللہ کے سامنے اقبال جرم کرے گا، وہ اللہ کو منائے گا، راتوں کو اللہ اکبر اللہ کے سامنے قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اور اللہ رب
رب العالمین کے ساتھ وہ جڑ جائے گا جو اللہ کے ساتھ جڑے گا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا، جو اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو رمضان ہم کو دیا ہے، اس رمضان المبارک کے مقصد کو جانے اور سمجھے گا، اس کے لیے یہ رمضان معافی کا مہینہ ہوگا۔ یہ ہر ایک کے نصیبے میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ رمضان دن کی بھوک اور رات کے جاگنے کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ وہ کون ہے جو احتساب نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان دیا، فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ فرمایا رمضان آنے کے ساتھ ہی اللہ رحمت کے آسمان کے دروازے کھول کے جہنم کے بند کر کے شیاطین کو جکڑ کے تیرے چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا اجر دیتے ہیں۔ غیر رمضان تو ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا اجر، لیکن رمضان کے اندر 70 سے شروع ہو کے میرا رب 700 گنا تک اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا تو نفل پڑھ، وہ فرض کا اجر فرض پڑھ 700 کا اجر، 1 روپیہ خرچ کر 700 تک صرف نہیں، اخلاص بڑا ہے تو اللہ 700 سے بھی اجر کو بڑھا دے گا۔ وہ رب رحمتیں نازل کر رہا ہے، بخششوں کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ رمضان کے اندر بندہ اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ رب رحمان کیا کہتے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کبھی بیٹھ کر کل آنے والے کے بارے میں بھی سوچو کہ کل کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے، وہ کل کیا ہوگا۔ کیوں اللہ نے اتنا کل سے ہم کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، سمجھایا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے یہ پورا مہینہ رب نے ایک ماحول بنایا ہے۔ کل ہوگا کیا؟ فرمایا کل کا جب دن آئے گا اسے قیامت کہتے ہیں، اور اس دن کائنات کا ہر فرد و بشر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اللہ کے سارے بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہاں پر نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، اور پہلے شخص سے لے کر آخری شخص تک جتنے بھی رب کے نافرمان ہیں ان کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ جو کلمہ پڑھ کے نافرمانی کرنے والے اور جو اس کا انکار سرے سے ہی کرنے والے کافر ہیں، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ایک طرف سے اللہ تعالیٰ جہنم کو لے آئیں گے۔ اس کو حاضر ہونے کا حکم ہوگا۔ وہ کیسے آئے گی؟ فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا نا، جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگام ڈالی ہوگی۔ کتنی؟ 70,000، اور ہر لگام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتہ لگا ہوگا، اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا، پکڑ رہا ہوگا، لیکن جہنم دھاڑ رہی ہوگی۔ اللہ کہاں ہیں تیرے باغی جنہوں نے دنیا کے اندر تیرے ساتھ شرک کیا؟ اللہ کہاں ہیں وہ جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھنے والوں پہ جبر بربریت کا بازار گرم کیا؟ اللہ آج وہ کہاں ہیں جو تیری توحید کے سامنے شرک کرتے تھے؟ اللہ آج وہ کہاں ہیں جن کو تیرے بنائے ہوئے نظاموں پر اعتماد نہیں تھا؟ وہ اپنے ورلڈ آرڈروں کو لا کر مسلمانوں کا کلا کما کرتے تھے۔ اللہ آج وہ کہاں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے جرم میں مسلمانوں کا لہو بہایا؟ اللہ آج وہ کہاں ہیں جو تیرے گھروں کو مسمار کرتے تھے؟ اللہ آج میرے اندر لا کے ان کو ڈال۔ وہ کون سی آگ ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور پتھروں کو جلا جلا کے تیار کیا ہوگا۔ فرمایا یہ جہنم پیش کی جائے گی، 70,000 فرشتہ ہر لگام کے ساتھ، 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو پکڑ رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ دھاڑ رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی اللہ کہاں تیرے باغی؟ گر رہے ہوں گے اس کے اندر، اور وہ کہہ رہی ہوگی حل من مزید حل من مزید۔ وہ گرتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ کائنات کا ہر اللہ کا نافرمان جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کے باوجود جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور تکبر کرنے والوں، خود کو بڑا سمجھنے والوں، اللہ کے احکامات کو پشے پشت ڈالنے والوں، اور گناہوں کو بڑی خوشی اور راحت کے ساتھ کرنے والوں،
کبھی اس بارے میں اللہ کہتے ہیں سوچو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کے لیے اللہ نے آج یہ تم کو رمضان دیا ہے۔ یہ جو رمضان کے اندر یہ عبادتیں، یہ سخاوتیں، یہ سحریاں، یہ افطاریاں، یہ دروس، یہ جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ اللہ اس کے رسول کے جتنے ذکر، کیا رب ہمارے ان اعمال کا محتاج بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اللہ ہمارے ان سجدوں کے ساتھ اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہونے والا ہے؟ کیا ہم اس کے سامنے جھکیں گے تو وہ بڑا ہوگا؟ اگر ہم نافرمانی کر کے اس کے سامنے اکڑ جائیں گے تو نعوذ باللہ کیا اس کی شان کم پڑ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن کے اندر یہ بات کہی ہے، وہ میرے بندو تم کو رمضان دیا، تم نے روزے رکھے، رمضان دیا، راتوں کا قیام کیا، رمضان دیا، دن کے روزے رکھے، رمضان دیا، اپنے مالوں کو خرچ کیا، رمضان دیا، اعتکاف کرنے کے لیے گھر بار رشتہ داروں کو چھوڑ کے مسجدوں میں تم نے ڈیرے ڈال لیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم رب کے اوپر کوئی احسان چڑھا رہے ہیں، یہ مت سوچنا ہم نے بہت کچھ کر لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، یہ جو تم نیک عمل کرنے جا رہے ہو رمضان کے اندر اموال خرچ کر کے، راتوں کو جا کے، دن کو بھوک پیاس برداشت کر کے، اللہ کہتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، ان نیک عمال کا فائدہ تمہارے نفسوں کو ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اللہ کہتے ہیں اگر نافرمان بن جاؤ گے تو رب رحمان کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، اسے کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ فرمایا فعلیہا، اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ اولاد تو ہوگی لیکن رسوائی کا باعث بنے گی، بیوی تو ہوگی ندامت کا باعث بنے گی، دولت تو ہوگی لیکن تمہاری جان کی دشمن بنے گی، جسم تو ہوگا لیکن لاغر ہوگا، صحت تو ہوگی لیکن نفع والی نہیں ہوگی، زندگی تو ہوگی لیکن مصیبتوں کے اندر گھری ہوئی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ منظر بن جائے نا پھر یہ مدعا رب کے اوپر مت ڈالنا، اللہ کو نہ کہنا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اللہ نے کیا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، وہ رب تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ رب ظلم نہیں کرتا، وہ تمہیں موقع دیتا ہے کہ اللہ کو مناؤ، عبادتیں سخاوتیں ریاضتیں کر کے اللہ سے جڑ کے۔ یہ رمضان وہ مہینہ جو نزول قرآن کا مہینہ، رمضان کے اندر اللہ نے قرآن نازل کر کے حکم دیا کہ قرآن کے ساتھ جڑو، کیونکہ یہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو تمہاری زندگی کو خوبصورت کرتی ہے، جس کی زندگی خوبصورت ہوگی اس کی آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ ہم بہت خوش ہیں، مبارکباد ہے ہمارے محترم حافظ محمد طلحہ کو، مبارکباد ہے اس پیارے ننھے بیٹے کے والدین کو، مبارکباد ہے ان نمازیوں کو جنہوں نے قرآن سنا اور ہمارے حافظ نے سنایا اور انتظامیہ نے اس کا اہتمام کر کے بندوبست کر کے تم کو یہ ماحول دیا۔ واللہ مبارک ہے ان کے لیے، لیکن یہ رب کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ نفع ان کا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں من عاملہ صالحا فلنفسہ، یہ جتنے تم نے نیک اعمال کیے اس کا نفع تمہاری جانوں کو ہوگا۔ وہ کیا نفع ہے؟ ایک دو صرف باتیں بتاؤں گا، امید ہے تب تک انشاءاللہ استاذ محترم فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ تشریف لے آئیں گے، پھر ہم سب مل کے انشاءاللہ ان کی نصیحت آموز چند باتیں سنیں گے۔ فرمایا کہ اس کا سب سے پہلا جو فائدہ وہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ذرا ان لوگوں کو دیکھو جن کی فطرت نیکی پہ، اللہ کی رحمت ان کو کیسے ڈھانپتی ہے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، احتساب کریں، محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اس کی نعمتیں کتنی،
لیکن اس کے باوجود ہمارا کچھ بنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے گناہوں میں سے ایک دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت اٹھی ہوئی ہے. وہ کون سے گناہ ہیں؟ ایک گناہ ہماری زبانیں ناشکری ہو چکی ہیں. حالانکہ اگر اس کی فراوانیاں دیکھیں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. آج سے اگر 20 سال پیچھے چلے جائیں، جتنی اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، آج سے 20 سے 25 سال پہلے ان نعمتوں کے بارے کے اندر کیا ہمیں تصور بھی تھا؟ کیا کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ لوگ ہواؤں کے اندر عام لوگ بھی اڑتے پھریں گے؟ کیا کبھی تصور تھا گھر کے اندر ایک ایک ہنڈیا ایک ایک مہینہ تک پک کے چلے گی، فریجوں کے اندر اس کو سٹور کر لیا جائے گا؟ کیا کبھی یہ تصور تھا اتنے بڑے بڑے ہال کمرے، ان کے اندر گرمیوں کے موسم میں جب سورج آگ برسا رہا ہوگا تو ان کو کمبل اوڑھ کے ایسیوں کی ٹھنڈ کے اندر سونا پڑے گا؟ کبھی لاکھوں کا تصور نہیں تھا. لوگ سنتے تھے، دیکھنے کو ترستے تھے. سواریوں کا اہتمام دیکھ لو. مجھے یاد ہے بچپن تھا، سکول میں پڑھتا تھا، پرائمری کلاس تھی، ہمارے گاؤں کے اندر ٹوٹل 4 موٹر سائیکل تھے. آج ہم 2 بھائی ہیں، دونوں بھائیوں کے پاس 3 موٹر سائیکلیں اور ایک گھر کے اندر کار بھی تھی. چلو اپنا سے یہ اللہ کی نعمتوں کی فراوانی، لیکن اس کے باوجود یہ نفع والی نہیں ہے. ہر فرد کی یہی کیفیت ہے، اللہ کی نعمتوں کی برمار لیکن نفع کی بجائے نقصان کا باعث. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. کیسے اس کی پکڑ ہے؟ کہ وہ چیزیں، وہ نعمتیں جو ہمارے لیے ظاہراً تو نفع کا باعث تھی، لیکن آج وہی ہمارے لیے وبال جان ہے. مثال کے طور پہ آپ کا بھی چکر لگا ہوگا عدالتوں میں. عدالتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھا باپ ہتھ کڑی لگوا کے کھڑا ہے. اس سے کوئی جرم پوچھتا ہے تو بتانے والا کیا بتاتا ہے؟ کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، چوری کی ہے، کسی کا سر پھوڑا ہے، کسی کا قتل نہیں، بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے بچے نے فلان جرم کیا ہے، جس کے جرم کی پداش میں آج یہ ہاتھ کڑیاں لگوا کے عدالت میں کھڑا ہے. وہ اولاد جو نفع کا باعث تھی، آج والدین کے لیے وہ نفع کی بجائے تکلیف کا باعث بن گئی. کل تک خوراک کی تلاش تھی کہ کھانے کے لیے یہ مل جائے وہ مل جائے. کوئی بیمار ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا، ڈاکٹر کیا کہتا؟ دودھ میں گھی ڈال کے پیو. ڈاکٹر کیا کہتا؟ انڈے کھاؤ. ڈاکٹر کیا کہتا؟ دیسی مرغ کی یخنی پیو. ڈاکٹر کیا کہتا؟ بکرے کا گوشت کھاؤ. ڈاکٹر کیا کہتا؟ اس کو دیسی گھی کے اندر قیمہ بھون کے دو تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے. لیکن آج اگر ہم ڈاکٹروں کے پاس اپنی بیماری لے کے جاتے ہیں تو کیا کھانے کو بتاتے ہیں؟ یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو. فراوانیاں اتنی ہیں کہ آج وہ خوراک جو ہمارے لیے نفع کا باعث تھی، آج وہ نفع کی بجائے نقصان کا باعث بن چکی ہے. کل تک پیسے کی تلاش تھی کہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، لیکن آج پیسے کی فراوانی اتنی ہے. کتنے لوگوں کی اموات اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کے پاس پیسے کی بڑی فراوانی تھی، وہ اپنا پیسہ سنبھالتا اپنی جان دے بیٹا. کتنے لوگوں کی خبر آتی ہے اخبار پہ، فلاں آدمی کو ڈاکو پڑے، اس نے اپنا پیسہ بچانا چاہا، مزاحمت کے ساتھ اس کو فیر لگا، وہ فوت ہو گیا. محترم عزیز بھائیو، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے وبال جان کہ ان کے اندر رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جب فطرت نیکی والی ہو تو پھر اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے بندوں کو. جب اس کی رحمت ڈھانپتی ہے بیماروں کو تو پھر بیمار ان کو شفا مل جاتی ہے. اللہ کی رحمت آ جائے بے اولادوں پر تو ان کو اولاد مل جاتی ہے. بے روزگار پہ رحمت ہو جائے تو اس کو روزگار مل جاتا ہے. محترم عزیز بھائیو،
اللہ کی رحمت جب اترتی ہے پھر دلوں کو چین، سکون، راحت اور زندگی کے اندر اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھ کے تو دیکھو، کیفیت یہ ہوتی، نماز عشاء کھڑی ہوتی تو صحابہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کے گر پڑتے، لیکن واللہ کبھی کسی صحابی کی زبان سے یہ شکوہ سنا ہوا آپ نے کہ حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے، کھانے کچھ نہیں لبدا؟ وہ اپنی زندگیوں سے مطمئن تھے، کیوں؟ اللہ کی رحمت ان کے دلوں پہ تھی، ان کے دلوں کے اندر اطمینان تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کی نعمتوں والی جنت کو دیکھ رہے تھے، ان کو یقین تھا کہ یہ زندگی ابھی ختم ہوگی اور ہم اللہ کی نعمتوں کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے، رحمتوں میں سے، برکتوں میں سے زندگی کا اطمینان یہ بہت بڑی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک گناہ یہ ہے جس کی وجہ سے رحمت اٹھ جاتی ہے کہ ہم اپنی زبان پر شکر کی بجائے ناشکری کو لے آئے۔ ایک اور گناہ ہے، ایک اور گناہ ہے، اللہ اکبر، جس کو شاید ہم گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ دلوں کا صاف ہونا۔ دلوں کے اندر ہمارے قدورتیں بھری پڑی ہے، نفاق بھرا پڑا ہے دلوں کے اندر۔ اللہ اکبر، دلوں کا جو معاملہ ہونا چاہیے تھا اللہ کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور اس کے اعمال کو لے کر فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ اس کو اجر دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا عمل واپس لے جاؤ، میں نہیں رکھوں گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے قبول ہی نہیں کرنا۔ معاملہ کیا ہے؟ پڑھی تو نماز ہے، رکھا تو روزہ ہے، کیا تو حج ہے، سحریاں کی ہیں، افطاریاں کروائی ہیں، راشن بانٹے ہیں، بہت کچھ کیا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے قبول ہی نہیں کرنا۔ بھئی کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو دل ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف نہیں۔ 3 دن گزر چکے ہیں، 3 دن تک اگر مسلمان کا دل مسلمان کے بارے میں صاف نہیں ہوگا، میرا فتویٰ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول ہی نہیں کرے گا۔ اور روزے رکھ رہے ہو، سحریاں کر رہے ہو، افطاریاں کر رہے ہو، بڑے سحر و افطار کے دسترخوان سجے، راتوں کو جاگ کے سحریاں پکائیں، لیکن اگر دل کا معاملہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ رمضان احتساب کا مہینہ، اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کر لو۔ صحابی بیٹھا ہوا نبی کی مجلس میں، اٹھ کے جانے لگا، فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لو۔ دوسرا صحابی اٹھا، اس کے پیچھے چل پڑا، وہ گھر میں داخل ہوا، پیچھے سے دستک دی، مہمان بن کے 3 دن اس کے گھر میں گزارے۔ جاتے ہوئے میزبان پوچھنے لگا بھائی 3 دن میرے پاس ٹھہرا، رہنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی؟ کہنے لگے بھائی جان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا کہ فلاں آدمی جنتی ہے، فلاں آدمی جنتی ہے، اس لیے آیا تھا تیرا عمل دیکھ کے میں بھی وہ عمل کر کے جنت کا وارث بن جاؤں۔ آج ہم بھی کاپیاں کرتے ہیں، فلاں نے دکان بنائی کس طرح چلی، فلاں نے کوٹھا بنایا میں کس طرح بنانا، کاپیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم صحابہ ہمیشہ ان کو فکر اپنی آخرت کی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کہنے لگا او بھائی اگر تو میرے عمل کو دیکھنے آیا ہے تیری تو آنکھ ہی دیکھنے والی نہیں ہے، کیوں؟ کہنے لگا جو عمل ہے اس عمل کو صرف رب دیکھ سکتا ہے، کیوں؟ وہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے اندر جانتا ہے۔ کہا کہ میرے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ رات گزرے اور اس دل کے اندر کسی مسلمان کا غصہ باقی ہو۔ کہتا ہر رات اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور یہی معافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جنت کی بشارت کے الفاظ کہے۔ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، دل صاف ہوتے ہیں، دلوں کے معاملے پھر اللہ دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ نیکی کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ادھر موت آئے گی تو رب کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ کو پسند آ جائے گا۔ رمضان ہے، سحر و افطار ہیں، رمضان ہے، نیک اعمال ہیں، رمضان ہے، اس کے باوجود پھر بھی تیرے گھر
تیرے مسلمان بہن بھائی وہ اذیتوں کا شکار ہیں. آج مسلمانوں کا بہتا لہو ہے, چیخو پکار ہے, ان کے فضاؤں کے اندر اڑتے ہوئے اذى ہیں. وجہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ گناہ ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, جن کو ہم گناہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. آج اگر امت کٹ رہی ہے, امت تڑپ رہی ہے, بلک رہی ہے, مدد کے لیے ہم کو پکار رہی ہے, اس کی وجہ محترم عزیز بھائیو مجرم ہم سب ہیں. آج اللہ کی رحمت کیوں نہیں اتر رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم ذلہ, تم جہاد کو چھوڑو گے رب تم کو رسوا کرے گا. آج بھائیو ہم رمضان کا روزہ تو رکھ رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رمضان کے اندر مکے کو فتح کرنا ہمیں یاد نہیں ہے؟ آج ہم انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان میں آگے, میرے نبی نے بھی مکے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے کا رخ اپنایا تھا. مدینے میں بیٹھے تھے لیکن مکے والوں کو بھولے نہیں تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. افطاری کا دسترخوان لگا, آنکھوں سے آنسو جاری. غلام نے پوچھا خدمت میں کچھ کمی؟ کہا نہیں. کہا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے اپنے احد کے شہداء یاد آ گئے. واللہ کے بندوں کبھی تم نے بھی اپنے شہداء کو یاد کیا؟ یہ رمضان ہے, رمضان کے اندر یہ ملک پاکستان, آج کی رات 27 رمضان رب نے تم کو یہ ملک دیا. کیا کبھی پاکستان بنانے والوں کا لہو قربانی تمہارے ذہنوں کے اندر آئی؟ آج اس ملک کے ساتھ سب کے مفاد جڑے, لیکن وہ ملک جس کی بنیادوں میں شہداء کا لہو, جس کے اندر لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا, لوگوں کی شہادتیں تھی, لہو کے اندر سے گزرتے ہوئے لوگ ملک پاکستان میں داخل ہو رہے تھے, اور داخل ہوتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر. جو کٹ رہے تھے وہ آنے والوں کو کہہ رہے تھے ہم تو جا رہے ہیں, لیکن پاکستان والوں کو ہمارا سلام کہنا اور اللہ کو بتا دینا اللہ فلاں فلاں کٹ گیا, لیکن کلمے کے ملک کے رستے کے اندر اس نے یہ راستہ ہمارے لیے ہموار کیا. ماں اپنی بیٹی کو کنویں میں ڈالتی ہوئی کیا کہہ رہی تھی کہ تجھ سے زیادہ مجھے کلمے کا ملک پاکستان عزیز ہے. یہ کلمے کا ملک ہے, لا الہ الا اللہ کا ملک ہے, یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ان کا نزول ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ استاذ محترم فضیلت الشیخ شیخ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالی ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. تو بات کر رہا تھا کہ یہ جتنے نیک اعمال ہیں ان کا نفع تمہاری جانوں کو, اور سب سے بڑا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں. اور ایک اور صرف فائدہ وہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فرمائے ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ جو نیکیاں تم کرتے ہو نا, روزے رکھتے ہو, صدقات دیتے ہو, نوافل پڑھتے ہو, سحریوں افطاریوں میں محنتیں کرتے ہو, تو اس کا بھی فائدہ میرے رب کو نہیں بلکہ تمہیں فائدہ ہے. اللہ کہتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ, تمہارے نفسوں کو فائدہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نیکیاں تم کرو گے تو ان کے ساتھ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا. جب نیکی کرو گے گناہ سے بچو گے, اور جب نیکی کرو گے بحثیت ہونے والے جو گناہ ہیں ان کے لیے یہ تمہاری نیکیاں جو ہیں یہ کفارہ بن جائیں گی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں بہت زیادہ جو نیک اعمال کیے ان کے اوپر ہمیشگی اپنانے کی, اور جو کمزوریاں رہ گئے ان کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.